خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ وہ نہ تو استفانوس کی حکمت کا اور نہ ہی اس روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اور استفانوس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا۔ تب اس عبادت خانہ سے جو احرار کا کہلاتا ہے اور کیروانیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیہ سے تھے بعض اٹھ کر استفانوس سے بحث کرنے لگے۔ وہ نہ تو اس حکمت کا اور نہ روحی کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ اس پر انہوں نے بعض کو سکھایا جو یہ کہیں کہ ہم نے اسے موسیٰ اور خدا کی نسبت کفر گوئی کرتے سنا ہے۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور اسے گرفتار کر کے عدالت عالیہ میں لے گئے اور جھوٹے گواہوں کو کھڑا کیا جنہوں نے کہا کہ یہ شخص مقدس مقام اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو تباہ کر دے گا اور ان رسوم کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں روایت کی۔ اور ان سب نے جو عدالت عالیہ میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 119، اس کی 23ویں سے 24ویں، 26ویں سے 27ویں اور پھر 29ویں سے 30ویں آیت تک۔ امراء مجلس بھی کریں اور میرے خلاف کہیں، پر تیرا بندہ تیرے قوانین پر غور کرتا ہے، کیونکہ تیری شہادتیں میری خوشی کا باعث اور تیرے قوانین میرے صلاح کار ہیں۔ میں نے اپنی روش کا اظہار کیا اور تو نے میری سن لی۔ اپنے قوانین مجھے سکھا، مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور اپنی شریعت مجھے عنایت فرما۔ میں نے حق کی راہ کو پسند کیا ہے، میں نے تیری قضائیں اپنے سامنے رکھی ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 6 باب 20ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ دوسرے دن اس ہجوم کو جو جھیل کے پار رہ گیا تھا یہ معلوم ہوا کہ اسے ایک چھوٹی کشتی کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھی، اور کہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ اس کے شاگرد اکیلے چلے گئے تھے۔ لیکن اتنے میں اور چھوٹی کشتیاں تباریہ سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداوند کے شکر کرنے کے بعد وہ روٹی کھائی تھی۔ پس جب اس ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفرنہوم کو آئے
اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔